رات 3 بجے کا وقت ہے۔ بحرہ ہند کی لہروں میں ایک مال بردار سمندری جہاز اپنے سامنے آنے والی لہروں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے۔ جہاز کے کنٹرول روم میں کیپٹن نصیر احمد بیٹھے سگریٹ سلگا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا نیویگیٹر ان کے پاس آیا۔ سر، طوفان آ گیا ہے۔ کیپٹن نصیر نے اپنے سامنے لگے کنٹرول پینل کی طرف اشارہ کر کے روٹ ایڈجسٹ کرنے کا بولا۔ آج کیپٹن نصیر کے چہرے پر ایک عجیب سے بے چینی ہے۔ نیویگیٹر ان کی بے چینی دیکھ کر حیران ہو رہا ہے، کیونکہ سمندر میں ایسا طوفان آنا ان کے لیے معمول سی بات تھی۔ مگر نیویگیٹر کو کیپٹن کی پریشانی کی اصل وجہ نہیں پتا تھی۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ آج انہیں ایک عجیب سا آرڈر ملا تھا۔ اس آرڈر کے مطابق انہیں کراچی سے ایک بڑا کنٹینر اٹھا کر پاکستان کی حدود سے باہر جانا تھا، مگر اس کے بعد 10 گھنٹے سمندر میں گھوم کر واپس کراچی پہنچنا تھا۔ کیپٹن نصیر دراصل اسی سوچ میں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی میں میں نوخیز سلیم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی قیادت نت نئے طریقوں سے اس خطے کو جنگ سے بچاتے رہے۔ ساتھ ہی میں نے ارشد پرویز کا واقعہ آپ کو پوری تفصیل میں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ کیسے امریکی صدر ریگن نے پریزیڈنشل آرڈر دے کر سولارز اور پریسلر امینڈمنٹ کی معاشی پابندیوں سے پاکستان کو بچا لیا تھا۔ پچھلی قسط میں آپ کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں جنرل ضیاء کی خدمات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج کل پاکستان کی اکثریت، جس میں میں بھی شامل ہوں، جنرل ضیاء سے کافی نفرت کرتی ہے، اور اس کی بہت ساری جائز وجوہات بھی ہیں، مگر ہمیں ساتھ ساتھ ملک کو بچانے اور نیوکلیئر پروگرام کے لیے ان کی خدمات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ There is a suspicion in the United States that while you don't have the actual nuclear device now, you have the equivalent of, say, three or four sheds. And in shed 1, you have certain components. Shed 2, you have certain components. Shed 3, you have certain components. Then you take the components out and you put them in a fourth shed, and you have the bomb. What do you say to that? Nonsense. False. Totally false. When Pakistan does not have the intentions or the urge and desire to have a nuclear device, why should we have such things? These are all... Why is this development going on? Our effort is only in the technical field for peaceful purposes. We are just enriching uranium. تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا کے حکمرانوں کی طرح ہمارے حکمرانوں نے بھی جہاں بہت سے غلط اقدام اٹھائے، وہاں بہت سے ایسے اقدام بھی اٹھائے جن سے ان کے ملک کو بہت فائدہ ہوا۔ اسی لیے میں اس کہانی میں ان کی سب غلطیوں کو سائڈ پر رکھ کر صرف نیوکلیئر پروگرام کے لیے کی گئی ان کی خدمات کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ give the credit where it is due۔ اس کہانی کی 24ویں قسط میں آج ہم 1987 سے 1988 کے واقعات کا جائزہ لیں گے۔ ان سالوں میں بہت سے اہم واقعات ہوئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں ہمارے سائنسدان کیا کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ملکی حالات بدلنے کے بعد ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر کیا فرق پڑا۔ اس کہانی کی 23ویں قسط میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کیسے امریکی کانگریس کوشش کر رہی تھی کہ سولارز اور پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان کی امداد روک دی جائے، اور اسی وجہ سے پوری کانگریس اس بات پر فوکس کیے ہوئے تھی کہ کسی طریقے سے سولارز اور پریسلر امینڈمنٹ کا اطلاق ہو جائے۔ ابھی تک اس کہانی کے اندر میں نے بھی آپ کو یہی بتایا ہے کہ پاکستان کو اس چیز کا بہت ڈر تھا کہ کہیں سولارز اور پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے ہماری ایڈ ختم نہ کر دی جائے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حسین حقانی کے ایک بیان کی طرف، جس کے اندر وہ کسی اور طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ The sequence of events was that there was a Glenn Amendment that would have deprived Pakistan of all aid. The Reagan administration and General Ziaul Haq together came up with the Pressler Amendment. Larry Pressler was a first-term senator, and Senator Lugar let him have the name to that amendment. It wasn't an amendment that he wrote. I don't think he was capable of writing an amendment of that sort, having met him. But sorry about, and didn't have great legislative assistance either. The Pressler Amendment was essentially a government of Pakistan sponsored way of getting around the Glenn Amendment. And then they made certain commitments under that. Because now very few Pakistanis know that the Pressler Amendment was written, and I was told by the then Pakistani Foreign Minister personally that we got that amendment written. So Pakistan actually got that law made
to get away from another law. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا. حسین حقانی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پریسلر اور سولارز امینڈمنٹ ایک دھوکہ تھا. ان کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ دراصل سولارز اور پریسلر امینڈمنٹ صرف اس لیے لائی گئی تاکہ اس کے ذریعے امریکی کانگریس کا سارا فوکس ان امینڈمنٹس پہ رکھا جائے اور دوسری طرف CIA پاکستان کو ہتھیاروں کی سپلائی اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی چھپاتا رہے. اصل حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن کیونکہ حسین حقانی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو مجھے لگا کہ مجھے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. خیر، کہانی کی طرف واپس آئیں تو سال 1988 کا آغاز تھا. امریکہ میں 25 مارچ 1988 کو پریزیڈنٹ ریگن نے پھر سے کانگریس کے سامنے یہی گارنٹی دی کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر بام نہیں ہے. یہ بیان دینے سے پہلے انہوں نے پھر سے جنرل ضیاء سے اس بات کی گارنٹی بھی لی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا اور نہ ہی نیوکلیئر بام کی کوئی خبر پاکستان سے آنی چاہیے. When Pakistan does not have the intentions or the urge and desire to have a nuclear device, why should we have such things? These are all. Why is this development going on? Our effort is only in the technical field for peaceful purposes. We are just. لیکن اسی زمانے کی CIA کی رپورٹس کے مطابق خان ریسرچ لیبز میں کام پہلے سے زیادہ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا. ساتھ ہی جب امریکی سیٹلائٹ نے کہوٹا کے ارد گرد کی تصاویر لیں تو اس میں نظر آیا کہ گولڈرا شریف میں بھی کہوٹا پلانٹ کی طرح کی ایک اور بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جس سے امریکہ کو شک ہوا کہ اب پاکستان ایک اور یورینیم انریچمنٹ پلانٹ بنانے جا رہا ہے. اسی وجہ سے صدر ریگن نے پاکستان کے اس وقت کے فارن منسٹر یعقوب خان کو وائٹ ہاؤس بھی بلوایا اور دوبارہ سے تشویش ظاہر کی. اور اس دفعہ بھی یعقوب خان نے پھر سے وعدہ کیا کہ پاکستان کسی بھی صورت یورینیم کی کثافت 5% سے زیادہ نہیں بڑھائے گا. پاکستان نے گارنٹی تو دے دی، لیکن امریکہ کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ پاکستان میں کام تیزی سے بڑھ رہا ہے. CIA کی رپورٹیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں ضیاء کے جھوٹے وعدوں پر بھی بہت غصہ تھا. خیر، یہ سب تو ہو رہا تھا امریکہ میں، لیکن پاکستان میں اس زمانے میں ایک اور مسئلہ تھا جس پہ حکومت غور کر رہی تھی. پاکستانی حکومت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب افغان جنگ بالکل اختتام کے قریب ہے اور اس جنگ کے اختتام کے بعد امریکہ پاکستان کی مدد کرنا چھوڑ دے گا. 1988 سے 2 سال پہلے 1986 میں ہی امریکہ نے اپنا افغان آپریشن ختم کرنے کے لیے آخری سال کا پلان منظور کر دیا تھا اور پاکستانی حکومت کے لیے یہی ایک مسئلہ تھا. اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ پاکستان دنیا میں دوسرے دوست ڈھونڈے. نئے دوست ڈھونڈنے کے لیے جنرل ضیاء نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ان کے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ اور ان کے نئے ISI چیف جنرل حمید گل شامل تھے. مغربی ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق اس کمیٹی نے ضیاء کو یہ تجویز دی کہ اب پاکستان ایران اور افغانستان سے مل کر نیوکلیئر معاہدے کرے. جو یہ کانسیپٹ ہے یہ میرا ایک دیا ہوا کانسیپٹ تھا. میں نے اپنے آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے 1989 میں نے کہا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ پاکستان میں ملٹری حکومت کے بعد پہلی دفعہ جمہوریت آئی ہے 11 سالوں کے بعد. افغانستان سے قابض فوجیں واپس چلی گئی ہیں. ایران عراق جنگ ختم ہو چکی تھی، ایران بھی فارغ ہو چکا تھا اور آزاد تھا. میں نے کہا یہ 3 ممالک پڑوسی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ قوت ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے، اور اگر یہ تینوں ممالک ایک ساتھ مل جائیں تو ایران، افغانستان اور پاکستان، تو یہ بہت زیادہ ایک تصویراتی گہرائی ان کو نصیب ہوگی. ڈیپتھ آف سیکیورٹی تمام یعنی جو ملکی معاملات ہوتے ہیں جس کا تعلق ملک اور قوم کی سیکیورٹی سے ہوتا ہے، اس کے میں نے کہا کہ یہ ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہ اگر یہ تینوں ممالک ایک یونین بنا لے، ایک اتحاد بنا لے. اس کو جو ہے بدقسمتی سے لوگوں نے پسند نہیں کیا، خصوصاً جن کو ان 3 ملکوں کا اتحاد پسند نہیں تھا. اور اس وقت جو حالات پیدا کیے گئے ہمارے یہاں افغانستان میں اور ایران میں، یہ ممکن نہیں ہے. اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے. آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ.